عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہیسٹیریا کا جو دورہ ہوتا ہے اس کی کیفیات اور دورہ پڑتے وقت اس کی علامات اور مریض کی جو حرکات ہیں اور مریض کی جو ذہنی کیفیت ہے، ان چیزوں کو ججمنٹ کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ ہیسٹیریا کا دورہ ہے، غشی ہے، بے ہوشی ہے یا مرگی ہے۔ مرگی کا دورے اور ہیسٹیریا کے دورے میں کافی فرق ہوتا ہے، مگر ایک اور دورہ بھی پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مالخولیہ۔ مالخولیہ کی وجہ سے بھی ایک دورہ پڑتا ہے، مگر وہ زیادہ تر مردوں کو پڑتا ہے، وہ عورتوں میں نہیں پایا جاتا۔ مرگی بھی زیادہ تر مردوں میں پائی جاتی ہے، عورتوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ اور بے ہوشی کا جو دورہ ہے یہ مردوں میں پایا جاتا ہے اور عورتوں میں بھی یکساں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہیسٹیریا، تشنج اور غشی اور بے ہوشی، یہ چار اس ایک قسم کی مرضیں ہیں جن کے مختلف اسباب ہیں اور مختلف وجوہات سے یہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا علاج موجود ہے، اور اس کے علاج تشخیص ہونے کے بعد اگر اس کا علاج کیا جائے تو 15 دن سے لے کے 1 منتھ تک کی ٹریٹمنٹ اوپر ہے، اس سے انشاءاللہ مریض جو ہے 80% تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں غشی پہ۔ غشی مستورات کے وجود میں پیدا ہونے والی ایک ایسی مرض ہے جو زیادہ تر لیور کے اوور ایکٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسانی وجود میں لیور ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہو تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اب لیور ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا کیا فلسفہ ہے، یہ حکماء جانتے ہیں، عام آدمی اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ انسانی وجود کے اندر 3 بیسکلی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں، جن میں ایک اعصاب ہے، ایک ہارٹ ہے اور ایک لیور ہے۔ ان 3 کا جو نظام ہے، ان تینوں کے نظام میں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی اعتدال ٹوٹ جائے، وہ طاقتور ہو جائے یا زیادہ زورور ہو جائے یا اوور ایکٹ کرنا شروع کر دے، یعنی ضرورت سے زیادہ کام کرنا شروع کر دے، تو بقایا جو 2 ہیں وہ تسکین یا تحلیل میں چلے جائیں گے اور وہ کمزور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے انسانی وجود کے اندر مرضیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو فطرت پہ اور اعتدال پہ کام کرنے کے لیے تخلیق کیا ہے، مگر یہ اعتدال سے ہٹ کیوں جاتے ہیں؟ اس کے بہت سارے مادی، روحانی اور کیفیاتی اسباب ہیں۔ وہ حکماء کرام جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا اسباب ہیں اور کب، کہاں، کس وجوہات سے یہ اوور ایکٹ کرتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، مگر میں اتنی لمبی بحث میں نہیں جا سکتا، اور آپ اس قانون سے واقف نہیں ہیں تو اس لیے آپ اس کو درست طور پہ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو مختصر یہ سمجھا رہا ہوں کہ غشی انسانی وجود کے اندر لیور کے اوور ایکٹ کرنے یا بالفاظ دیگر کیمیاوی نقطہ نگاہ طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انسانی خون کے اندر جو سلفر کی مقدار ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں انسان کا جو اعصاب کا نظام ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے، ضعف کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان پہ غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ یہ عین ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں اور فلم دیکھتے دیکھتے درمیان میں اس میں اسکریچ آ جائے تو وہ منظر وہیں کا وہیں رک جاتا ہے، تو وہ سین جو چل رہا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے۔ جب وہ سلسلہ دوبارہ بحال ہوتا ہے تو پھر وہ فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو روزمرہ موبائل پہ فلم دیکھتے ہوئے، کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے، یہ انٹرنیٹ کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات وہ پلے نہیں ہو رہی ہوتی اور رک جاتی ہے، یہ پروسیس اکثر ہوتا رہتا ہے اور آپ کو اس کا تجربہ ہے۔ انسان کے دماغ کا جو نظام ہے، جو شعور کو لاشعور سے جو شعور کے اوپر خیالات کی جو لہریں ہیں وہ جو ڈسپلے کر رہی ہیں شعور کی اسکرین کے اوپر، یہاں اعصاب کے اندر ضعف اور کمزوری ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اسکریچ آ جاتا ہے، یا ہلکی سی معمولی ایک لغزش یا رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اعصاب کا جو نظام ہے وہ ایک لمحے کے لیے سٹاپ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہاں پہ یہ اسکریچ ہوا، مریض کے اوپر غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور مریض اگر کھڑا ہے
تو کھڑی جگہ پہ گر جاتا ہے، اگر بیٹھا ہے تو بیٹھی جگہ پہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے آس پاس کا ارد گرد کا کوئی حال نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہت ساری عورتیں مستورات اس میں زخمی بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے جو عام علامات میں یہ ہیں کہ یہ بیٹھی بیٹھی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا، اور آنکھیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس کی پلکوں کا جو جھپکنا ہے، پلک کا جھپکنا وہ نہیں ہو سکتا، پلک اس کے ساتھ نہیں جھپکتی، اور آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وجود جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ شل ہو جاتا ہے، مریض جس حال میں بیٹھا ہوتا ہے، جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں اس کے وجود جو انسٹل ہو جاتا ہے، اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے مریض کو سیدھا کر کے لٹا دیں، اس کا کوشش کریں کہ ٹھنڈے ماحول میں لٹائیں، اس کو جو ہے ٹھنڈا حوال دیں، اس کا گلا جو گریبان جو ہے اس کو کھول دیں تاکہ اس کو ٹھنڈی ہوا لگے، یا پنکھے یا ہاتھ والے پنکھے سے اسے کوشش کریں ہوا پہنچانے کی، ٹھنڈی ہوا اس کو لگے اور آکسیجن اس کو مل سکے۔ 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ دورہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ اس دورے میں لگتے ہیں، اس کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میں سو گیا تھا، لیکن اس کے بعد مریض انتہائی قسم کی نقاہت، کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو مرض ہے یہ زیادہ تر ان عورتوں میں ہوتا ہے جن کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، یا ان کے رحم کے اندر سوزش پائی جاتی ہے، اور ان کو جو مینسز ہوتے ہیں، پیریڈ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آتے ہیں، اور خون کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض عورتوں میں اس پیریڈز کے ساتھ بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور نلوں میں اور پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور خون کی مقدار بھی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو، میں نے پہلے بھی لیکوریا پر ایک ویلاگ کیا ہے، ان کو لیکوریا بھی ہوتا ہے، یلو رنگ کا پانی ان کو زیادہ تر خارج ہوتا ہے، اور جو مخصوص ایریا ہے اس کے اندر جلن بھی ہوتی ہے، اور خارش بھی ہوتی ہے، اور بدبو بھی ہوتی ہے۔ کمر میں درد، نلوں میں درد، پٹھوں میں درد، سر کا چکر آنا، یہ سر میں درد ہونا، اور وجود کا کام نہ کرنا، غصہ آنا، یہ عام علامات ہیں جو اس مرض کے اندر عموماً مستورات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ منہ کا ذائقہ کڑوا زہر ہوتا ہے، اور بعض عورتوں کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین علاج ہے خمیرہ گاؤ زبان، ہمدرد کمپنی کا خمیرہ گاؤ زبان جواہر دار لے لیں آپ، اور خمیرہ مروارید لے لیں۔ خمیرہ مروارید اور خمیرہ گاؤ زبان ان کی ایک ایک چمچ صبح شام دیں، اور اس کے ساتھ سبز الائچی اور سونف کی چائے بنا کے آپ اس کو پلائیں، اور دودھ زیادہ مقدار میں اس مریض کو پلایا جائے۔ اس مریض کو آپ نے جو ہے مرغی کا گوشت نہیں دینا ہے، کلیجی نہیں دینی ہے، اس مریض کو سبز مرچ نہیں دینی ہے، سرخ مرچ نہیں دینی ہے، اور اس مریض کو جو ہے گرم مسالے جو ہیں وہ نہیں دینے ہیں، کھجور نہیں دینی ہے، چنے کی دال نہیں دینی ہے، پالک نہیں دینی ہے، مچھلی کا گوشت نہیں دینا ہے، بڑا گوشت نہیں دینا ہے، بالخصوص گائے کا گوشت اسے کھانے کے لیے نہیں دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آم جو نا، فروٹ میں جو آم جو آتے ہیں، آم نہیں دینے ہیں آپ نے اس کو، اور اس کو انگور بھی نقصان دیتا ہے، پپیتا تو اس کے لیے انتہائی مضر ہے، شدید نقصان دہ ہے، وہ آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کے ساتھ ساتھ کھیر آپ بنا کے دیں، کسٹرڈ بنا کے دیں، کدو، توری، بھنڈی، مولی، شلغم، گاجر، یہ جو ٹھنڈی چیزیں جو عام طور پر یرقان کے مریض استعمال کرتے ہیں، دہی ہو گیا، لسی ہو گیا، یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں اس کو زیادہ تر دینی ہے، کھیر مکس بنا کے دیں وہ زیادہ بہتر ہے، مربع گاجر اور مربع آملہ صبح ناشتے میں دے دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو ان چیزوں سے انشاءاللہ العزیز ایک 1 منتھ کے علاج کے بعد یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو روحانی علاج کا چینل ہے، اس کے اوپر جو ہم نے نروس بریک ڈاؤن یا ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کے لیے جو نقش بنا کے دیا ہے، اس نقش کا فلیطہ بنا کے بھی آپ اسے جلا سکتے ہیں، اور اس کے جلانے سے انشاءاللہ العزیز ان کی جو یہ تکلیف ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ 1 منتھ زیادہ سے زیادہ، پرانے اگر پیچیدہ مرض ہو تو 2 مہینے کے مسلسل استعمال سے یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ولاگ میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کو پورا دیکھا کریں اور ان کو سبسکرائب کریں اور ان کے جو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے نا پریس کیا کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ عام ٹاپک نہیں ہے اور خاص ٹاپک ہے، اور ان لوگوں کو اس سے آپ کو ایک بہترین قسم کی انفارمیشن ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ حکیم نہ بنے تو آپ کو اتنا نالج ہوگا کہ آپ بوقت ضرورت کسی مسلمان کی، کسی مریض کی مدد کر سکیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کیا مرض ہو سکتا ہے کیا نہیں، آپ ایک اندازہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔